محترم ناظرین، آج جو ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں، اس کو سننے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کہانی سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ محترم ناظرین، ایک بستی تھی۔ اس بستی میں ایک نیک بیوہ رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا۔ لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار باپردہ خاتون تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی بھی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتی، دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھر کے نہ دیکھا تھا۔ وہ عورت نیک ہونے کے ساتھ ساتھ حسن و جمیل بھی تھی، لیکن بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی تھی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ، کوئی بہن بھائی نہیں تھا اور نہ ہی ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلے ہی گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رہتی۔ وہ نیک عورت اس بستی میں رہتے ہوئے یہ بات بھی بڑی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں اور میرا جینا بھی حرام کر سکتے ہیں اور بری نظر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بہت زیادہ یقین اور توقع۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کی وفات کے بعد اسے کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا پڑتا۔ سارا دن وہ روزے میں رہتی اور رات کو لمبے لمبے سجدے میں گزار دیتی۔ ایک مرتبہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں بہت ہی امیر شخص رہتا تھا، جس کی نظر اس عورت پر پڑی تو دیوانہ ہو گیا۔ وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور وہ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنے گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلی۔ راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت ہی زیادہ زخمی تھا۔ اس کو گھر لے آئی، مرہم پٹی کی اور اس کی دیکھ بھال کی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ باتیں کرتی تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ اپنی ساری پریشانیاں اس کتے کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بھی بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے مانوس ہو گیا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بڑی خاص بات تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی، اس کمرے میں وہ کتا نہیں جاتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ وہ عورت اسے اپنا ہر دکھ درد کہہ دیتی۔ وہ بے زبان جانور تھا، اس کی بات کو سمجھتا تو نہیں تھا، لیکن وفادار ضرور تھا۔ وہ نیک عورت جب گھر سے باہر جاتی تو مردوں کی نظریں جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر ہی رہتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ہی امیر تھا۔ لڑکیوں سے زنا کرنا اس کا شوق تھا۔ بہت زیادہ پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بدکاری کرتا۔ یہ اس کا ایک شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ مگر وہ عورت نیک اور شریف بھی تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اپنے ملازم کو اس عورت کے گھر بھیجا اور کہا کہ اس عورت سے کہو کہ آ کر مجھ سے ملے۔ نیک عورت نے اس کے ملازم سے کہا کہ جا کر کہو کہ میں غیر مردوں سے نہیں ملتی۔ اس نے جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، آج تک مجھے کسی عورت نے منع نہیں کیا، یہ کون ہوتی ہے مجھے انکار کر رہی ہے؟ وہ خود اس کے دروازے پر گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ عورت نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں اس بستی کا امیر آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا امیر ہو، غریب ہو، نواب ہو یا شہزادہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس آدمی نے اس عورت سے کہا
जब से तुम्हें देखा है तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारा साथ रात गुजारना चाहता हूँ, इसलिए तुम जितनी चाहो मैं तुम्हें दौलत दूँगा। इस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो मुझसे शादी कर लो, इस तरह ज़िनाकारी की दावत ना दो। इसने कहा, मेरी पहले 4 बीवियां हैं जो जहेज़ में माल और दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दे दूंगा। मगर इस औरत ने कहा, अल्लाह के खौफ से डर, यहाँ से चला जा। ये दौलत पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। वो आदमी बार बार इससे मिलने के लिए आता, मगर वो औरत इसका चेहरा देखना पसंद ना करती। वो उसको वापस भेज देती। फिर एक रात इस आदमी के दिल में ख़याल आया, क्यों न मैं अपने आदमियों को हुक्म दूँ उसको उठा कर ले आए। इस आदमी के हुक्म पर उस औरत के घर मुलाजिम पहुँचे। पता नहीं ऐसी कौन सी ताकत थी कि उनको उठा उठा के बाहर की तरफ फेंक रही थी। वो घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने ये पूरी बात जाकर अपने मालिक को बता दी। उन्होंने कहा कि वो कोई आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वो बहुत ही ख़तरनाक औरत है। उसके घर के आसपास ऐसी चीज़ मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। इस आदमी के ख़याल में एक शैतानी चाल आ गई। उसने वहाँ के कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया जो कि कुछ उसके करीबी दोस्त भी थे, और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की है, मगर वो मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो तुम किसी भी तरह हासिल कर सकते हो। फिर जब हमें मिल गई तो मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए, मगर वो औरत इन शैतानों को दरवाजे से ही वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर अमीर आदमी के पास गए। जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ में नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं इससे बदला ज़रूर लूँगा। ऐसी कोई औरत नहीं जो इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई कि जो इसने मुझे इनकार किया। ये तो मेरी तौहीन है, अब इसको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती इसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती है ना, और नेक समझती है ना। हम इसको इस बस्ती में बदकार तवाइफ ज़ाहिर करेंगे, सब लोग इस पर लानत भेजेंगे। वो सब मर्द इसके दरवाज़े पर जाते, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते, ताने देते, कभी घर के सामने, और ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, अल्लाह तो मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग इसके दरवाज़े के सामने खड़े रहे तो उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज़ सुनी। ये सुनकर वो हैरान रह गए। वो रईस आदमी इस कुत्ते की आवाज़ सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि ये औरत क्यों हमारी बातों को नहीं मान रही? क्योंकि वो औरत इस कुत्ते के साथ ज़िना करती है। अस्तगफिरुल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने ये बात पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। ये एक ऐसा इल्ज़ाम था कि इस बस्ती की हर औरत, हर मर्द तौबा तौबा करने लगे। वहाँ की औरतें कहने लगी, इसलिए हम सोच रहे थे कि ये औरत आखिरकार शादी क्यों नहीं करती और अकेली ही इस घर में क्यों रहती है। अब पता चला है ये तो एक कुत्ते के साथ इस घर में रहती है, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। वो औरत अपनी नेक नामी ज़िक्र व अज़कार की वजह से पूरी बस्ती में मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसकी इज़्ज़त करते थे। मगर अब वही लोग इसको पत्थर मारने लगे। वो नेक औरत सजदे में रो रो के अल्लाह से दुआएं करती, या अल्लाह तुम मेरी मदद कर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इसका रोना देखकर बेज़बान कुत्ता भी देखकर रोने लगा। एक नेक औरत पर घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और वो औरत कुछ भी कर नहीं सकती थी, सिर्फ अल्लाह के हजूर सजदे में गिर रही थी और अल्लाह से कहने लगी, या अल्लाह ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी मुझे इतनी सज़ा मिल रही है, तो मुझे माफ़ कर दे। मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक़ में इंसाफ कर, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। इससे ज़्यादा इंसान की क्या तज़लील होगी कि वो एक बेज़बान कुत्ते के साथ ज़िनाकारी के लिए बदनाम हो जाए। इस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे।
اس بستی والے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ جو فیصلہ کر دیتے بستی والے عزت کے ساتھ مان لیتے تھے۔ اب اس رئیس نے پورے محلے کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس طوائف عورت کو یہاں سے نکلوانا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں خاصی قاضی صاحب کے پاس جانا ہوگا، وہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں گے وہی بہتر ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہوگا۔ وہ پورے محلے کو لے کر اللہ والے قاضی صاحب کے پاس لے گیا اور جا کر کہنے لگا، اس بستی میں فلاں عورت بہت ہی بدکار ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنی بدکاریوں میں ایک کتے کو نہیں چھوڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اس عورت کو لہو لہان کر کے اس بستی سے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ ان پتھروں کے ہی قابل ہے۔ آپ جلدی سے اسے نکال دیں۔ قاضی صاحب اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے ان کی تمام بات بڑے ہی غور سے سنی اور تحمل سے سنی۔ پھر قاضی صاحب نے ایک شاگرد کو حکم دیا کہ اس عورت کو بلا کر لاؤ۔ قاضی صاحب کا شاگرد سیدھا اس کے گھر گیا اور جا کر کہنے لگا، آپ کو قاضی صاحب بلا رہے ہیں۔ اس عورت نے کہا کہ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس لیے آپ کو وہاں ہونا ضروری ہے۔ وہ عورت اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ عورت کو ایک الگ کمرے میں لے گیا اور بستی والوں کو نہیں پتہ تھا۔ جب اللہ والے کو پتہ چلا عورت آ چکی ہے تو اندر اس کمرے میں گئے اور جا کر اس عورت سے کہنے لگے، اے عورت، کیا تو کتے کے ساتھ بدکاری کرتی ہے؟ یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں گے درست کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے۔ وہ رئیس آدمی جنہوں نے تہمت لگائی ان سب کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے امیر آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس آدمی سے پوچھنے لگے، بتاؤ جس کتے کے ساتھ عورت نے زنا کیا تھا اس کا رنگ کیسا تھا؟ تو امیر آدمی ڈر گیا، اس نے کتا تو دیکھا ہی نہ تھا۔ پھر وہ اپنے اندازے سے کہنے لگا، کتا کالے رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے دوسرے کو بلایا اور پوچھا، جس کتے کے ساتھ عورت نے بدکاری کی ہے اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس نے جواب دیا، کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس سے بھی یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا کتا سفید رنگ کا تھا۔ پھر چوتھے کو بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ کتا خاکی رنگ کا تھا۔ پھر اللہ والے نے عورت کو بلایا کتے کے ساتھ، سب نے کتے کا رنگ دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کتے کا رنگ نہ سفید، کالا، خاکی، نہ سرخ، بلکہ کیا مختلف رنگوں کا کتا تھا۔ اللہ والے یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غصے ہوئے اور کہنے لگے، آج تم یہ بہتان نہ لگائے تو اس سزا سے بچ جاتے، آج جو تمہیں سزا ملنے والی ہے۔ ابھی وہ لوگ کہنے لگے، ہم سچ بول رہے ہیں، یہ زناکاری کرتی ہے، طوائف ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ اللہ والے غصے میں آ کر کہنے لگے، تم سب کی گواہی ہو گئی، ابھی ایک اور گواہ باقی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ اللہ والے نے کہا، گواہی وہ دے گا جس کے ساتھ یہ عورت بدکاری کرتی ہے۔ تو رئیس آدمی تنزن اللہ والے کو دے کر کہنے لگا، ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں؟ ایک کتا کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ جانور ہے، بے زبان ہے۔ تو اللہ والے نے کہا، جب کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو پھر یہ کتا کیا، چرند پرند، پہاڑ، زمین، آسمان بھی گواہی دے گا۔ اللہ جب زبان دینے پر آتا ہے تو زبان بے جان کو بھی دے دیتا ہے، یہ تو ایک کتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر کتے سے کہا، کیا تم نے ہمیشہ وفاداری کی ہے؟ اللہ کے حکم سے بول اور بتا کہ یہ عورت بے گناہ ہے۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا اور کہنے لگا، یہ نیک عورت پاک صاف عورت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے۔ جن لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ خود اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے اور سنسار ان کو کرنا چاہیے۔ اللہ والے نے فیصلہ سنایا کہ اگر کسی نیک عورت پر الزام لگایا جائے تو یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے، تو لہٰذا تم لوگوں کو سنسار کیا جائے اور پھر الٹا لٹکایا جائے۔ سب بستی والوں نے